سابقہ ہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ڈومینیکن جماعت آج اپنے بانی مقدس ڈومینک کے جسد خاکی کی واقعات کی منتقلی کی عید منا رہی ہے۔ مقدس ڈومینک جو اسپین کے شہر کالا روئیگا میں 1170 میں پیدا ہوئے اور ایک عظیم مبشر اور مبلغ بن کر ابھرے۔ انہوں نے جنوبی فرانس میں بدعتوں کے خلاف نبرد آزمائی کی اور خصوصاً البیجنسس بدعت کو ختم کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی انجیل اور خدا کے کلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ مقدس ڈومینک کا مشن انجیل کی تبلیغ پر مبنی تھا۔ وہ عمر بھر بدعتوں میں گرفتار لوگوں کو کلیسیا کی سچی تعلیمات دیتے رہے اور روحوں کی نجات کے لیے کام کرتے رہے۔ مقدس ڈومینک نے اپنے بشارتی مشن کو ہمیشگی بخشنے کے لیے 2016 میں ڈومینیکن جماعت کی بنیاد رکھی، جسے آرڈر پریڈیکاتورم کہا جاتا ہے، آرڈر آف پریچرز۔ اور اس نے 3 پہلوؤں پر خصوصی زور دیا، اور یہ 3 پہلو ہیں تمجید، تقدیس اور تبلیغ۔ اور انہوں نے ان پہلوؤں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے واضح طور پر اپنے سامنے سچائی کا موٹو رکھا۔ انہوں نے خدا کی تمجید کرنے اور لوگوں کی تقدیس کرنے اور دنیا بھر میں انجیل کی تبلیغ کرنے کو اپنے سامنے رکھا۔ 1221 میں 51 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے اور بلونیا میں مقدس نکولاس کے گرجا گھر میں دفن کیے گئے۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بھائیوں سے استدعا کی کہ مجھے میرے بھائیوں کے قدموں کے نیچے دفن کیا جائے، اور پھر انہوں نے ایک اور وصیت بھی کی کہ مرنے کے بعد میں تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گا۔ میرے عزیزوں، جب ہم ان کے اس وصیتی جملہ پر غور کرتے ہیں کہ مجھے میرے بھائیوں کے پاؤں کے نیچے دفن کرنا، تو یہ ان کی حلیمی اور فرودنی کا خوبصورت انداز اور واضح نشان ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں مقدس نکولاس کے گرجا گھر میں دفن کر دیا گیا، اس جگہ پہ جہاں سے آتے جاتے ہوئے بھائیوں کے پاؤں پڑتے تھے۔ آج کی عید کا واقعہ جو 1233 میں وقوع پذیر ہوا، اس میں ہم مقدس ڈومینک کے پہلے جانشین اور ماسٹر جنرل ان کے لکھے ہوئے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلونیا میں مقدس ڈومینک کے جسد خاکی کی تبدیلی پوپ گریگری 9 کے پاپائی دور میں ہوئی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مومنین کی دن رات کی دعاؤں کے جواب میں اور بہت سے معجزات کی شہادتوں کے
باوجود ڈومینیکن فرائڈز ہچکچا رہے تھے کہ انہیں قداست کے لیے پیش کیا جائے، لہذا انہوں نے اس عظیم مبشر انجیل کو پتھر کے نیچے ہی دبا رہنے دیا۔ لیکن لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جب انہوں نے چرچ کو کشادہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے مقدس ڈومنک کی قبر کو بھی وہاں سے ہٹانا لازمی تھا، لہذا انہوں نے پوپ گریگری نام سے اجازت طلب کی، جو کہ مقدس ڈومنک کے پرانے دوستوں میں سے تھے۔ جب مقدس ڈومنک زندہ تھے تو وہ کارڈینل لوگونیو کے نام سے جانے جاتے تھے، جو بعد میں مقدس پوپ گریگری نام بنے۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی، بلکہ اس نیک کام میں تاخیر کرنے کی وجہ سے فرائض کی سرزنش بھی تھی کہ انہوں نے اتنے طویل عرصہ تک اس نیک کام کو کیوں نظر انداز کیے رکھا۔ جسد خاکی کی منتقلی کا سنجیدہ عمل پینتیکوست کی عید کے بعد آنے والے منگل کو صبح سویرے عمل میں آیا، جب بلونیا میں جنرل چیپٹر ہو رہا تھا، اور اس موقع پر مختلف جگہوں سے 300 فرائض جنرل چیپٹر اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پاپا یاسون کی خواہش تھی کہ وہ اس موقع پر خود موجود ہوتے، لیکن عملی طور پر ایسا نہ ہو پایا، لہذا انہوں نے آرچ بشپ آف راوینا کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور کلیسیا کے اعلیٰ عہدیداروں کو، بہت سے بشپس کو اور شہر کے اعلیٰ انتظامیہ کی موجودگی میں ڈومینیکن نے مقدس ڈومنک کے جسد خاکی کی منتقلی کا عمل شروع کیا۔ جارڈن آف سیکسونی لکھتے ہیں کہ بھائی یا ڈومینیکن فرائض جسد خاکی کی منتقلی کے عمل سے پہلے کافی فکر مند تھے کہ جب ان کی قبر کو کھودا جائے یا کھولا جائے تو قبر میں رکھے ہوئے تابوت میں سے کہیں بدبو نہ آنے لگے، کیونکہ یہ ایک عام قبر تھی جس میں اسے دفن کیا گیا تھا، اور وہاں پانی اور گرمی کے اثر انداز ہونے کا بھی کافی ڈر تھا۔ لیکن انہیں بہت حیرانگی ہوئی اس وقت جب انہوں نے تابوت کو کھولا تو وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے اور امید کے ساتھ کھل اٹھی۔ ماسٹر جنرل لکھتے ہیں کہ خوشبو اس وقت اتنی زیادہ باہر نکلی جب انہوں نے تابوت کو قبر سے نکالا، تو وہ خوشبو جو تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گرجا گھر میں پھیل، اور جس نے بھی اس کے جسد خاکی کو ہاتھ لگایا یا چھوا، وہ خوشبو ان کے ہاتھ کے ذریعے سے مختلف جگہوں تک منتقل ہوئی۔ میرے عزیز، یہ خوشبو کیسی خوشبو تھی؟ آئیے ہم اس خوشبو کے بارے میں پالوس رسول کا کرنتھیوں کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں سے سنیں۔ وہ لکھتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ جو مسیح میں ہمیشہ اپنے جلوس فتح میں ہمیں گشت کراتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اپنی معرفت کی خوشبو ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے آگے ان کے لیے جو بچائے گئے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ہلاک ہوتے ہیں مسیح کی خوشبو ہے۔
خدا یہ معرفت کی خوشبو اپنے بندے مقدس ڈومنک کے ذریعے پھیلاتا ہے اور پورے ماحول کو معطر کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا نے انسان کو حواس خمسہ عطا کیا اور یہ 5 حواس جو خدا نے انسان کو بخشے ہیں، ان میں سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، چھونا اور سننا شامل ہے۔ جب انسان مختلف چیزوں کا ادراک حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان حصوں کے ذریعے سے ان چیزوں کا احساس پاتا ہے۔ خاص طور پر سننے کی حص، جب اس کے ذریعے سے انسان کوئی علم یا حقیقت پاتا ہے تو ان میں سے کام لیتے ہوئے وہ اپنے اندر ماضی کے اچھے اور برے تجربات اور یادوں کو تازہ محسوس کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں خوشبو کا استعمال مردوں کی تدفین کے لیے ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں پر فتح اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد فاتحین جب واپس لوٹتے تھے تو ان کے لیے بھی خوشبویاں جلائی جاتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوشبو جو مقدس ڈومنک کی قبر سے رونما ہوئی، یہ کیسی خوشبو تھی؟ یہ معرفت کی خوشبو تھی، یہ خدا کے کلام کی تشہیر کی خوشبو تھی جو اپنی زندگی میں وہ دوسروں پر نمایاں کرتے رہے۔ میرے عزیزوں، خوشبو دنیا میں مسیح کی موجودگی کی علامت بھی ہے۔ یہی خوشبو اپنے مقدسوں کے ذریعے خدا ظاہر کرتا ہے۔ مقدسین اپنی زندگیوں میں اچھی خوشبو پھیلاتے رہتے ہیں اور مقدس ڈومنک کی وفات کے بعد بھی اس کے جسم میں اس خوشبو کا احساس باقی رہا، جس سے اس نے پورے ماحول کو معطر کر دیا۔ مقدس ڈومنک کی قبر سے خوشبو کا آنا اس کے دائمی مقدس ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جو اسے خدا کی طرف سے تحفے کے طور پر عطا ہوا تھا۔ یہ مقدس ڈومنک کی برگزیدوں کے ساتھ رفاقت کی ایک علامت اور نشان ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں، کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری لاتے ہیں۔ مقدس ڈومنک یہ خوشخبری بہت سے لوگوں تک پھیلاتا رہا اور لاتا رہا۔ پولس رسول لکھتے ہیں، جس کی خبر انہوں نے نہیں پائی اس پر وہ کیوں کر ایمان لائیں، اور واعظ کرنے والے کے بغیر کیوں کر سنیں، اور واعظ بیچے نہ جائیں تو واعظ کیوں کر کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جب آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں یا آپ اخبار پڑھتے ہیں تو وہاں پہ خوشخبری کی بجائے سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والی خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ دوبنگر ہوتے ہوئے ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا ہم اسی کثرت کا حصہ بن رہے ہیں اور ہم بھی دوسروں میں یہ سنسنی خیز خبریں پھیلا رہے ہیں، یا ایسے میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں، یا ہم معرفت کی خوشبو دوسروں میں پھیلا رہے ہیں؟ آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ میں نے اچھی لڑائی لڑ لی ہے، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے۔ اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے، جسے خدا جو عادت منصف ہے
اس دن مجھے دے گا، اور فقط مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کی آمد کے آرزومند ہیں۔ اس میں بڑی امید ہمارے سامنے رکھی، مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ میرے عزیزوں، مقدس ڈومنک نے اپنی زندگی میں سچائی کا پرچار کیا۔ وہ ہوش میں رہے، جانفشانی کرتے رہے، مبشر کا کام سر انجام دیتے رہے، اور اپنی خدمت کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے